پھر فرمایا ومن خفت موازینہ، اور جس کے میزان کا معنی ترازو اور میزان کا معنی تولی جانے والی چیز جو موزون سے ہے، موزون مفعول کے وزن پہ، ومن خفت موازینہ، اور جس کے موازین ہلکے ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، بآیاتنا یظلمون، ہماری آیات پہ ظلم کرتے، یہ ہماری آیات پہ ظلم کرتے تھے۔ اور ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نقص، کمی، حق تلفی۔ اور آیات کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ان کو سنجیدگی سے نہ لینا، ان کو قبول نہ کرنا، ان کا حق نہ دینا، حق کا تلاوت ہی نہ کرنا، نہ سمجھنا، نہ پڑھنا، نہ عمل کرنا۔ ایک چیز میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ موبائل تو ایک ضرورت بن گئی ہے سب کی، اس کو کنٹرول کرنا بھی بعض اوقات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں نا کہ اس کی جو رنگنگ ٹون ہے اس کو سمپل سے سمپل رکھیں۔ یہ کر سکتے ہیں نا ہم، کیونکہ ہم ہر وہ چیز جو کیری کرتے ہیں وہ ہماری پہچان ہوتی ہے، اور اس میں بہت سی آپشنز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہم ایک سے ایک میلوڈیس وائس جو ہے وہ اس میں بھر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی چوائس اور اپنی آزادی کے ساتھ رنگ رنگ کے میوزک سنتے رہتے ہیں بلا وجہ۔ حالانکہ ہم ایک سمپل رنگنگ ٹون رکھیں تو وہ بھی گزارے کے لائق کافی ہے اور اس سے کام چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری پہچان بن جاتی ہیں اور ہمارے حق یا خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ یعنی ہر وہ آواز جو ہم دوسروں کو سنا رہے ہیں اور جو ہمارے موبائل سے نکل کے دوسروں کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا کہ ہم دوسروں کو گناہ گار کرنے کا سبب بن رہے ہیں بے وجہ کا میوزک سنا سنا کے۔ تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیے، صرف خواہشات کی پیروی جو ہے وہ انسان کو بھٹکانے کا سبب بن جاتی۔ ومن، اور جو کوئی، خفت، ہلکے ہو گئے، موازینہ، اس کے موازین یعنی میزان یا تول یا تولے جانے والے اعمال، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اپنا نقصان خود کر لیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیات پہ ظلم کرتے تھے، آیات کا حق نہیں پہچانتے تھے، آیات کی قدر نہیں کرتے تھے، آیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اللہ کے کلام کو انہوں نے پشت پیچھے ڈالا ہوا تھا، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی ان کی۔ اور دوسری جگہ پر بھی آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ جس کے موازین ہلکے ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ۔ اور کیا خبر تمہیں کہ وہ ہاویہ ہے کیا؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت 103 اور 4 میں آتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کہ جن لوگوں کے میزان ہلکے ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو کے رہ جائیں گے، کھوپڑیاں ان کی نکل آئیں گی۔ تو خلاصہ آیات کا کیا ہے کہ انسان کو قرآن اور اللہ کی کتاب کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، اور قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو بار بار یاد دہانی ہو، اور بار بار یاد دہانی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب بار بار پڑھا جائے، بند کر کے رکھنے سے یاد دہانی تو نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہ قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور ہر ایک سے ہوگا، حتیٰ کہ رسولوں کا بھی ہوگا، اور پھر میزان بھی برحق ہے، اور اس میں جو کچھ تولا جائے گا وہ وہی ہوگا جو انسان نے کیا ہوگا اور جس کوالٹی کا کیا ہوگا۔ اگر محسن کے درجے کا کیا ہوگا تو ویسا ہی عمل سامنے آئے گا، اور اگر ظاہر کچھ یا سامنے کچھ اور اندر کچھ بدنیتی اور اخلاص کی کمی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، یا سستی کے مارے، مصیبت کے مارے کوئی کام کیا ہوگا، تو وہ ویسا ہی سامنے نظر آ جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تولا بھی جائے گا۔ ہم جو کچھ بولتے ہیں اس میں سے کتنا حصہ سوچ کے بولتے ہیں، کیونکہ اندر کا جو ہے وہ بھی تو سامنے لایا جائے گا نا، انسان کے خیالات اور انسان کی نیت، ارادے، وہ سب بھی تولے جائیں گے۔ ان پر کتنا چیک رکھتے ہیں،
ظاہری طور پر اگر کوئی غلط بات بولیں تو ہو سکتا ہے دوسرا ہمیں منع بھی کرے، لیکن اندر پہ تو ہم خود ہی چیک رکھ سکتے ہیں نا، اس بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں. پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، پھر حقوق کے ادا کرنے میں، دوسرے کا حق ماننے اور پہچاننے اور دینے میں، کیونکہ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب ایسے ہی کھیل کی بات ہے اور بس سب ایک ہی ہجوم میں کہیں نکل جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. میزان کے بارے میں کچھ اور روایات اس میں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ تولنے کا مختلف انداز ہو سکتے ہیں اور اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کمزور تھے اور ان کی ٹانگیں بہت پتلی تھی، لیکن آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بظاہر دنیا میں کس انسان کا وزن زیادہ یا کم تھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس انسان کے اندر ایمان کتنا تھا اور پھر اس نے اپنے جسم سے کام کیا لیا. وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پتلا ہے یا موٹا ہے، لیکن اس نے اپنا جسم کھپایا کہاں. 5 باتوں کا جواب جب تک انسان نہ دے اس کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے. اور اس میں خاص طور پر یہ کہ جوانی کس کام میں کھپائی اور پھر عمر کہاں لگائی. پھر اسی طرح جو منہ سے بات نکلتی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ بات ہے لیکن میزان میں اس کو رکھ کے تولا جائے گا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی، یعنی قلم کی سیاہی جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین وغیرہ لکھے ہوں گے، اور شہیدوں کے خون کو بھی تولا جائے گا. تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا، کیونکہ قلم ایک طاقت ہے. یعنی انسان جو کچھ لکھتا ہے اور وہ لکھا ہوا دوسروں تک پہنچتا ہے، جو لوگوں کے ذہن اور سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے وہ سب لکھا ہوا. انسانوں کی جو سوچ تبدیل ہوتی ہے وہ جہاں جہاں تک تبدیلی جاتی ہے وہ ساری ایک قلم کی روشنائی سے یا اس پرنٹ سے آتی ہے نا. تو وہ بھی اللہ کے ہاں بہت وزنی چیز ہے. اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہو، تو یہ قلم سب سے پہلے اللہ نے بنایا تھا اور قلم کی قسم بھی کھائی قرآن میں. تو اس قلم کا استعمال اور درست استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے یہ، جس کو صحیح طور پر استعمال ہونا چاہیے. اور آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں سب سے زیادہ یہی کمزوری ہے کہ کوئی صحیح بات لکھنے والا یا صحیح لٹریچر جو ہے وہی پراپر مناسب طریقے سے اویلیبل نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کا جب میزان رکھا جائے گا تو پہلے کیا چیز رکھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی میزان میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا، جیسے ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی چیزیں تولی جا رہی ہوتی تو پہلے ایک چیز اٹھا کے رکھی پھر دوسری، وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا نیک عمل ہے. یعنی حقوق العباد میں سے سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی اور بچوں پر کیا خرچ کیا تھا، ان کی ضروریات کتنی پوری کی تھی. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد حضرات اپنے اس فریضے سے غافل ہیں. پھر اسی طرح انسان اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے، مثلا جس سے ملازم کی غلطی اور مالک کی طرف سے دی گئی سزا دونوں کو تولا جائے گا. اگر غلطی بھاری ہوگی تو مالک بری ذمہ ہوگا، سزا بھاری ہوگی تو مالک کو سزا ملے گی. یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا آپ کو قصور کیا ہے اور آپ نے اس سے بدلہ لیا ہے تو دونوں چیزوں کو تول لیا جائے گا، اور اس میں سے جو فرق آ رہا ہوگا، جس کے بھی خلاف جو چیز جاری ہوگی اسے وہاں پوری کر کے دے دی جائے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا رکھے گا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، لید اور پیشاب بھی قیامت کے دن مجاہد کے ترازو میں رکھے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی صحیح حدیث ہے کہ جس سے وہ گھوڑے کی گندگی تک، کیونکہ وہ اس کو سنبھالتا تھا نا. اب ظاہر ہے کہ گھوڑا اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کی کیئر بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے اور اس کی گندگی بھی سمیٹنی پڑتی ہے اور اس کا جو کچھ بھی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو رہی ہو. اب آج کے دور میں گھوڑے تو نہیں ہوتے، گاڑیاں ہیں یا اور جو کچھ بھی ہے، ان کا وہ پیٹرول ہے، اور پیٹرول اور اس کا دھواں. یعنی کوئی بھی چیز جس کو آپ فی سبیل اللہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ساری چیز اس کو بھی وہاں تولا جائے گا. اور یہ جو میزان کا مرحلہ ہے یہ اتنا سخت ہوگا
کہ سب لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا آپ سے کہ کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. اور اس میں ایک مرحلہ جب نام اعمال تقسیم ہو رہا ہوگا، اور دوسرا جب وہ تولا جا رہا ہوگا. وہ روایت آتی ہے نا کہ جب آپ نے بتایا کہ قیامت کے روز لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا یہ اتنا سخت مرحلہ ہوگا، کسی کو دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. آج تو ہمیں اپنے کیے کا حساب لینے کا وقت ہی نہیں ہوتا. کیا کچھ بولے، کیا کچھ کہا، کیا لکھا، کیا پڑھا، کیا کھایا، کیا پیا. آج تو ہم اپنے آپ میں مشغول نہیں ہوتے، آج ہم دوسروں میں مشغول ہیں. دوسروں میں مشغول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فلاں کیا کرتا اور فلاں کیا کرتا اور فلاں کیا نہیں کرتا. لیکن آج دوسروں میں مشغول ہونے والے قیامت کے دن پھر اپنے آپ میں اتنے مشغول ہوں گے کہ پاس کھڑا ننگا انسان بھی اس کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنی کسی بھی چیز میں مشغول ہوں تو اس وقت حال کیا ہوتا ہے واقعی دلچسپی کے ساتھ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم اس دن کے سارے اعمال کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتے. اور یہی لتنذر بہ ہے وذکریٰ للمؤمنین، اور یہی ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے جس سبق کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے آپ صرف اتنا بتائیے کہ یہ جو اللہ نے کلام بھیجا ہے یہ انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایک چانس ہے سب کے پاس. مجھے جس بات سے ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ سب کے پاس صرف ایک چانس ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اگر اب نہیں بتایا گیا لوگوں کو، اب نہیں پتا چلا اور وہ بھول میں مارے گئے، کیا بنے گا؟ یہ ہم پہ فریضہ ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں، بتائیں. اور اس کے لیے 1-2 لوگ کافی نہیں ہیں، اور پھر بتانے کے لیے علم چاہیے. تو علم کے لیے محنت چاہیے.